اولیاء کرام جو ہے وہ اولیاء کرام کی قبروں کے پاس جا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ اب میں حوالہ جو ہے وہ کسی ولی کی سیرت کی کتاب کا نہیں دوں گا، میں حوالہ وہ دوں گا کہ کوئی مائی کا لال رد نہ کر سکے۔ حدیث کی بات کرنے والے جن کے ذریعے ان کے پاس احادیث پہنچی ہیں میں ان کے حوالے دوں گا، اور ان محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اگر یہ عمل کہ اولیاء کی قبور کے پاس جا کے دعا مانگنا شرک ہے تو پھر ان روایات کو نقل کرنے والے محدثین بھی نعوذ باللہ من ذالک مشرک ہیں، اور اگر یہ محدثین مشرک قرار پائے تو تمہارے تک حدیث کہاں سے پہنچے گی؟ اب بات سمجھیے میری۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، طبقات الحنابلہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، عثمان بن موسیٰ الطائی کا انتقال 674 ہجری میں ہوا اور مکہ میں ہوا۔ حافظ ابن رجب حنبلی فقہ کے بہت عظیم محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بن موسیٰ الطائی کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو میں موضوع لے کے چلتا ہوں توجہ چاہتا ہوں، اس کی دلیل میں نے قرآن مجید کی آیات سے کی ہے۔ پہلی حضرت زکریا علیہ السلام، جگہ کا بڑا تعلق ہے، برکت والی جگہ۔ پھر حضور علیہ السلام کی قبر انور میں، اور پھر روزہ رسول کے سامنے جالیوں کے سامنے دعا کی قبولیت، اس سے بڑھ کر متبرک جگہ اور کون سی ہوگی؟ پھر اولیاء کرام کا بیان کر رہا ہوں۔ خدا را عقیدے کو سیکھا کرے، سنا کرے، سمجھا کرے، ذہنوں میں رکھا کرے، اپنی اولادوں کو بیان کیا کرے۔ آج ہمارے ان عقائد صحیحہ کو شرک کہہ کے جو ہے وہ ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور شرک کہنے والے بھی کون ہیں؟ وہ جنہیں تھوڑا سا دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑے سے تبلیغ پہ چلے گئے، تھوڑا سا نالج لے لیا، وہ پھر مفتی بن جاتے ہیں۔ ہم ان کی شکل و صورت دے کے کہتے ہیں کہ فلاں نے بیان کیا ہے، فلاں نے بیان کیا ہے تو فلاں کیا عربی بھی جانتا ہے؟ فلاں کیا قرآن صحیح پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ کیا فلاں قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ بھی سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ کیا وہ فلاں جو ہے وہ احادیث کا سارا ذخیرہ اس کے فہم ذہن میں موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیا وہ ناسخ و منسوخ قرآن کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کیا وہ احادیث کے صحیح، ضعیف، حسن، یہ ساری اقسام کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کیا وہ تفسیر اور رسول تفسیر کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ سب کو چھوڑ کے ہم یہ کہتے ہیں چونکہ یہ دین سے محبت رکھتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دین والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس نے بیان کیا ہے، اور ہم بھی بلیو کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی تباہی و بربادی ہماری اور کیا ہوگی؟ اور پھر اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو کبھی آپ نے اتنی جرأت کی ہے کہ بھئی تم دلیل دے دو جو تم بات کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں کی۔ اور ہمیں جو ہے وہ عقیدہ صحیحہ سے جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، امام ذہبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور دیوبند کے عقیدے کی کتاب تحصیل الخیال تلخیص و ترجمہ تحقیق المقال میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ عبد الغافر نے سیاق تاریخ میں، ابن خلقان نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ شیخ ابو بکر کی قبر حیرا کے مقام پر ہے، لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں اور آپ کی قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کبھی داتا صاحب لینے کہہ جاتے ہیں، وہ کھڑی شریف کیوں جاتے ہو تم؟ آپ سمجھے ہیں بھئی ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں اسلاف سے یہ عقیدہ ملنا ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو امام ذہبی کے والے سے تمہارا کیا بیان ہے؟ وہ تو عظیم محدث ہیں، کیا انہوں نے ایسی روایت نقل کر دی کہ جو شرک سے بری پڑی ہے؟
اگلی روایت امام ذہبی نے ہی اس کو بیان کیا ہے کہ نواسہ رسول حضرت حسن بن زید کی صاحبزادی حضور سیدہ کاملہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی صالحہ عابدہ خاتون تھی. آپ کا مزار انور، آپ کا مزار اقدس ایجپٹ مصر میں ہے، بندہ عزیز کو بڑی دفعہ حاضر کا شرف، اور آپ کے حضور بیٹھ کے جو ہے رب تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی اور بڑا سکون آتا تھا. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کے مزار کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور الازہر کے علماء آج بھی سیدہ کے در پہ جا کے حاضری دیتے ہیں. الازہر کے مفتی جو ہے وہ الازہر کے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں. خطیب بغدادی نے امام شافعی کے حوالے سے بیان کیا ہے، دیکھیں کہ اگر یہ اس کو شرک دیتے ہیں کوئی بھی نہیں بچے گا. امام شافعی فرمایا کرتے کہ میں امام ابو حنیفہ کی قبر مبارک سے برکت حاصل کرتا ہوں، ہر دن ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہوں. میں ابھی تھوڑی دور ہی نہیں جاتا کہ رب تعالیٰ میری ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، میری حاجت کو پورا کر دیتا ہے، رب تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ امام شافعی کا عمل ہے. آج ہم پورے عرب میں چلے جائیں آپ کو شافعی ملے، اور میرے پہلی بھی جو روایات ہے وہ حنابلہ سے دی ہیں. حنبلی بھی مسلک عرب میں حنبلی بھی بہت زیادہ ہے. دعا کی قبولیت کے لیے جگہ کا متبرک اور مبارک ہونا